لوگ دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور آخرت کے ساتھ وہ غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کیا وہ سوچ بچار نہیں کرتے اپنے دلوں میں؟ کیا وہ نہیں سوچتے اپنے دلوں میں؟ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور نہیں پیدا کیا اللہ نے زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کی غرض کیا ہے؟ الا بالحق، یہ ساری کائنات، زمین آسمان، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، یہ ہم نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس آیت کو نوٹ کریں جی، حق ظاہر ہو، سچ ظاہر ہو۔ ذرا بولیے، اس دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود ہو نہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس کائنات کا الہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق ہو نہیں، اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، جس کا غائبانہ خوف کھایا جائے، جو مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، عالم الغیب ہو، غائبانہ پکارے سننے والا ہو۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے سچ کو ظاہر کرنے کے لیے، ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور دلیل۔ پھر اس کو نوٹ کیجئے، اس آیت کو ذہن میں رکھیے، یہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی؟ تاکہ لوگ اس کائنات کو دیکھیں اور میری الوہیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کائنات کے ذرے ذرے سے میری الوہیت یہاں ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے سے میری الوہیت ظاہر ہو رہی۔ کچھ نئے لوگ آئے ہوں جو کبھی آ جاتے ہیں پھر کئی مہینے تک نہیں آتے، جو ہمیشہ سننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے نا کہ بلکہ وہ تو کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے، نبی پاک اپنی بات نہیں کرتے بلکہ آپ کس کی بات کو نقل کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا میرے پیغمبر اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ کائنات بنی ہے نبی پاک کے لیے، ایک روایت کا سہارا لے کر اس کو بیان کیا جائے۔ تمام محدثین اسے مجروح قرار دیتے، موضوع قرار دیتے کہ وہ گھڑی ہوئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، کسی کتاب میں نہیں۔ چوتھے درجے کی کتابیں، پانچویں درجے کی کتابیں، اور چوتھے اور پانچویں درجے کی کتابیں کیسے حجت ہو گئیں؟ جو ضعیف، کمزور، ہر قسم کی روایات نقل کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں اس حدیث کو نقل کیا تو
نقل کرنے کے بعد لکھا قال علی قاری ھذا حدیث موضوع ولکن معنی صحیح، کہ حنفیوں کے عالم ملا علی قاری کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، گھڑی گئی، اس کے لفظ نبی پاک سے ثابت نہیں ہیں، آپ کا یہ ارشاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ولیکن معنی صحیح، لفظ تو گھڑے ہوئے ہیں لیکن معنی اس کا صحیح ہے، مفہوم اس کا صحیح، لفظ نہیں ہے صحیح، لفظ گھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے شیخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی المانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند امام الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا معنی صحیح ہے نا تو پھر معنی میں کرتا ہوں، لفظ تو موضوع ہیں، لفظ تو گھڑے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے بھی مان لیا، تم کہتی ہو معنی صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر معنی میں کرتا ہوں۔ ان کا معنی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، تو ذرا سننا ہے تھوڑا سا بیدار ہو کے، پسند آ جائے ان کا معنی تو پھر انہیں دعا دے دینی۔ وہ کہتی ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے، اگر معنی صحیح ہے تو میرے پیارے پیغمبر، اگر میں نے آپ کو پیدا کر کے آپ کی زبان مقدس سے اپنی توحید کا اعلان نہ کروانا ہوتا نا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ہم نے تو کائنات بنائی اس لیے کہ انبیاء آئیں، آخر میں امام الانبیاء آئیں اور ہر نبی میری الوہیت کا کیا کرے؟ اعلان کرے۔ یہ آیت اس پر دلیل ہے جی، اس کو نوٹ کریں۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے بالحق، کس لیے؟ حق بات کو ظاہر کرنے کی، حق بات کو واضح کرنے کی، واجل مسمن، اور یہ کائنات ایک وقت مقرر تک ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے اور ہمیشہ یہ کائنات نہیں رہنی ہے، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، قیامت۔ ان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، یقیناً بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔